بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے میرے سر پر بھاری کام والا دوپٹہ اڑھا کر آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا اور میرے ہونٹوں پر لپسٹک لگانے لگی، لیکن میں نے منع کر دیا اور میں فوراً آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ لیکن میری سہیلی نے کہا کہ تم بھی اپنے آپ کو دیکھو کہ تم اس دوپٹے کو اوڑھ کر کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ جب تم اپنی شادی پر دلہن کے لباس میں اور پورے میک اپ میں ہوگی تو کتنی خوبصورت لگو گی۔ میں نے آج تک کوئی بھاری کام والے کپڑے نہیں پہنے تھے اور نہ ہی اتنا تیار ہوئی تھی۔ میرا نام نائلہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری ماں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے میرے ننیال والے ان سے ناراض تھے اور انہوں نے میری ماں سے تعلق توڑ لیا۔ لیکن میری ماں تو اپنی پسند کے مل جانے سے ہی بہت خوش تھی۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی انہیں خوشخبری ملی، لیکن میرے باپ نے جب یہ خوشخبری سنی تو وہ میری ماں پر ناراض ہونا شروع ہو گئے کہ میں ابھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن میری ماں نے کہا کہ شادی کے بعد یہ سب کچھ تو ہونا تھا۔ باپ نے کہا کہ میرے اوپر بزنس کی کافی ذمہ داریاں ہیں، ابھی میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، لیکن میری ماں نے اسے وقتی غصہ سمجھا۔ آخر کار میرے باپ نے میری ماں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اس بچے کا ابارشن کروا دے، لیکن میری ماں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس بات کو لے کر میری ماں اور میرے باپ کے درمیان لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ میرے باپ نے میری ماں سے کہہ دیا کہ اگر تم یہ بچہ پیدا کرو گی تو اس کی ذمہ داری تم ہی اٹھاؤ گی۔ میری ماں نے کہا ٹھیک ہے، میں اٹھا لوں گی۔ اس طرح میری پیدائش تک میری ماں نے اکیلے ہی میری ذمہ داری اٹھائی، ڈاکٹر کے پاس جاتی اور اپنا خود کا خیال رکھتی۔ جب میری پیدائش ہوئی تو میرے باپ نے ایک دفعہ بھی میری شکل نہیں دیکھی۔ میری ماں نے کئی بار مجھے ان کی گود میں ڈالا، لیکن میرے باپ نے ہمیشہ نفرت کا اظہار کیا۔ آہستہ آہستہ میری ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ انہوں نے غلط انسان کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ میرا باپ میری ماں سے صرف ضرورت کے تحت ہی بات کرتا تھا۔ جو شادی سے پہلے کی پیار محبت والی باتیں تھیں وہ سب کرنا چھوڑ دی۔ اکثر رات کو دیر سے گھر واپس آتے۔ میری ماں نے ان سے پوچھا کہ آپ دیر سے گھر کیوں آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا بزنس اس وقت بہت گھاٹے میں جا رہا ہے اور میں اسی کی پریشانی میں پھنسا ہوا ہوں اور دن رات کوشش کر رہا ہوں کہ اس مشکل سے نکل سکوں۔ میری ماں نے ان کی بزنس کی پریشانی کو لے کر ان سے مزید بات نہیں کی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں 1 سال کی ہو گئی، لیکن میری ماں کے پاس جو اپنی کچھ رقم تھی وہ اسی سے ہی میری ہر ضرورت پوری کیا کرتی تھی۔ میرے باپ نے آج تک میری ضرورت کی کوئی چیز نہ لا کر دی۔ آہستہ آہستہ میری ماں کے پاس جو بھی کچھ رقم تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک دن میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تو میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے تو مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میرے باپ نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس دن میری ماں کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا اور انہوں نے اپنی انا کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنے بھائی یعنی میرے ماموں سے رابطہ کیا۔ میرے ننیال والے میری ماں سے بہت ناراض تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ نرم پڑ گئے۔ میرے ماموں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور میرا علاج کروایا۔ اس طرح میرے ماموں اور میری نانی میری ماں کو کچھ پیسے دیتے جس سے وہ میری ضروریات پوری کرتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری عمر 5 سال ہو گئی۔ اب مجھے بھی ان باتوں کا پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ میری ماں اور میرے باپ کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے اور میرے سامنے ہی ہوتے، اور جب میری ماں اپنے بھائی کے گھر جاتی تو میری نانی اور میرے ماموں میرے باپ کو برا بھلا کہتے، تو مجھے یہ باتیں سن کر دکھ ہوتا تھا۔ مجھے ان کا اپنے باپ کو برا بھلا کہنا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں اس بات کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح میرے ماموں اور میری نانی نے میری ماں کو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا فیصلہ غلط تھا اور اب بھی وقت ہے، اب تم اپنی غلطی کو سدھار سکتی ہو۔ تو میری ماں نے اپنے بھائی اور ماں سے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے ماموں نے کہا ابھی تو صرف ایک بچی ہے، آگے اور بچے بھی ہوں گے، تم ان کی ضروریات کو کیسے پورا کرو گی؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اچھا انسان ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ میری ماں نے یہ سب باتیں خاموشی سے سنی اور انہوں نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ گھر جا کر اپنے شوہر سے اس معاملے میں کھل کر بات کریں گی۔ گھر آ کر میری ماں نے اپنے شوہر یعنی میرے باپ سے کہا کہ تم نے شادی سے پہلے جو خواب مجھے دکھائے تھے اب انہیں پورا کرنا بھول گئے ہو۔ تم نے شادی سے پہلے جو وعدے کیے تھے نہ تم نے وہ پورے کیے ہیں، شادی کے بعد تمہاری محبت کہیں کھو گئی ہے۔ تو میرے باپ نے کہا کہ تم بھی اپنی ماں، اپنے باپ اور بھائی سے مل کر مجھے بھول چکی ہو۔
میری ماں کو اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر بہت حیرانگی ہوئی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں اور بھائی سے مل رہی ہیں اور اس بات کا علم ان کے شوہر کو ہے۔ لیکن میرے باپ نے میری ماں کے بارے میں ہر خبر رکھی ہوئی تھی۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ اگر تم نے اپنی یہی حرکتیں رکھنی ہے تو مجھے چھوڑ دو، کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میرے باپ نے کہا کہ میں بھی تمہیں مزید نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی اور میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ اب اس بیٹی کی ذمہ داری تم سنبھالو۔ میرے باپ نے کہا جب یہ دنیا میں آنے والی تھی میں نے تمہیں تبھی کہا تھا کہ میں ان چیزوں کی ابھی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔ میں نے تو تمہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا، لیکن تمہیں ہی شوق تھا، اب تم ہی اس کو سنبھالو۔ میں کبھی اپنی ماں اور کبھی اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ میرے ماں باپ دونوں ہی مجھے اپنانے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی کسی بھی بات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح مجبوراً میری ماں مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، لیکن میں جاتے ہوئے اپنے باپ کی طرف مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ شاید ان کے دل میں میرے لیے کوئی محبت والے جذبات ابھر آئیں گے، لیکن میرے باپ نے میری طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ میرا اپنی ماں کے ساتھ جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، حالانکہ میرے باپ نے کبھی مجھ سے کوئی پیار سے بات نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی میرا دل ان کے پاس ہی رہنے کو کر رہا تھا۔ جب میری ماں مجھے لے کر اپنی ماں اور بھائی کے گھر گئی، انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹنا شروع ہو گئی کہ تم اسے کیوں اٹھا کر لائی ہو، اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تو میری ماں نے کہا کہ میں اس کو کس آسرے پر چھوڑ کر آتی، وہاں اس کا سگا باپ بھی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تھا۔ کچھ بھی ہو یہ میری بیٹی ہے۔ میری نانی اور میرے ماموں یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اس طرح میں اپنے ماموں کے گھر پر رہنے لگی۔ میرے ماموں نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی مجھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا، لیکن میری ممانی اور ان کے بچے مجھے آتے جاتے تانے دیتے اور ہر بات میں ان کا تانا یہ ہوتا تھا کہ اس کا باپ ہے ہی برا جو اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکا۔ میں ان کے تانوں کو سنتی اور ہر بات سمجھنے لگی تھی۔ میں نے ایک دو دفعہ اپنی ماں سے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، ہم دوبارہ اپنے گھر چلتے ہیں، لیکن تب تک میرے ذہن میں اس بات کا کوئی علم نہ تھا کہ میرے باپ نے میرے ماں کو طلاق دی ہے اور اب ہم اس گھر میں نہیں جا سکتے۔ میری ماں نے کہا کہ اب ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تم ادھر ہی رہو گی۔ میری ماں کے اپنے بھائی کے گھر آ کر انداز ہی بدل گئے تھے۔ وہ ہر روز نئے کپڑے پہنتی اور خوب تیار ہوتی۔ میں اسکول سے واپس آتی لیکن میری ماں گھر پر موجود نہیں ہوتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میری ماں مجھے کھانا دے، لیکن وہ گھر پر ہوتی تو مجھے دیتی نا۔ میرے ماموں کے گھر میں جو ملازمہ تھی وہ مجھے کھانا دیتی۔ اس طرح میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ جاتی اور اپنی ماں کا انتظار کرتے کرتے سو جاتی۔ لیکن رات کو جب میری ماں آتی تو میں ان سے پوچھتی کہ آپ کہاں گئی تھی، تو وہ کہتی کہ مجھے کوئی کام تھا۔ اس طرح یہ ان کی روٹین بن گئی۔ ایک دن میری ماں نے مجھے کہا کہ اب تم نے اسی گھر میں رہنا ہے اور اس گھر کے طور طریقوں کو سمجھو۔ میں نے کہا کہ آپ کہیں جا رہی ہیں جو مجھے اس طرح کی باتیں سمجھا رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میں شادی کر رہی ہوں اور تم نے اپنی نانی کے پاس رہنا ہے۔ جب میں نے اپنی ماں کی بات سنی تو میں نے ماں سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، لیکن میری ماں نے کہا کہ ابھی میں فی الحال تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، کچھ وقت گزر جائے پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اس طرح میری ماں کا نکاح ہو گیا۔ میری ماں کا دوسرا شوہر ایک امیر کبیر شخص تھا، لیکن طبیعت کے لحاظ سے وہ بہت ہی سخت تھا۔ میری نانی میری ماں کو نصیحت کرتی کہ اب تمہاری دوسری شادی ہے، اب اپنی شادی شدہ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو، اپنی بیٹی کی فکر نہ کرنا، میں اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی۔ اس طرح میری ماں بھی میری طرف سے مطمئن ہو گئی اور ہفتے میں یا 2 ہفتوں کے بعد ایک چکر لگا لیتی یا کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی اور میری تعلیم کا اور میری ضروریات کا خرچہ میری نانی کو پکڑا دیتی۔ اس طرح سے میری ماں سمجھتی تھی کہ وہ میرے تمام اخراجات پورے کر کے اپنا فرض ادا کر رہی ہیں، لیکن مجھے باپ کی محبت بھی حاصل نہ ہو سکی اور میں ماں کی محبت بھی کھو بیٹھی۔ اسی طرح میں بڑی ہوتی گئی۔ ماموں کے بچوں کا اور ممانی کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی رہا۔ ہم اسکول سے کالج میں چلے گئے، لیکن میں پڑھائی میں شروع سے ہی اچھی تھی، جس کی وجہ سے میرا کالج میں اسکالرشپ پر ایڈمیشن ہوا تو میری ممانی نے اپنے بچوں کو اس بات پر بھی جھڑکنا شروع کر دیا کہ دیکھو، نہ تو اس کا خیال رکھنے والے ماں باپ ہیں، پھر بھی وہ پڑھائی میں اتنی اچھی ہے، اور تم لوگوں پر ہم ہر بات پر توجہ دیتے ہیں لیکن پھر بھی تم کوئی پوزیشن حاصل نہیں کر سکے۔ اس طرح میرے ماموں کی بیٹی مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ میرے کالج میں میری بہت ہی اچھی دوست تھی،
وہ میرے حالات کے بارے میں سب جانتی تھی اور اکثر مجھے مشورے دیتی تھی کہ تم خود میں اعتماد لے کر آؤ اور اپنے ساتھ برے رویے پر آواز اٹھاؤ، لیکن میں اسے ہمیشہ کہتی کہ یہ میرے ماموں اور ممانی کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے گھر پر رکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ کہتی تھی کہ تمہیں وہ جو بھی باتیں کریں تم ان کا جواب دے دیا کرو، لیکن مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں آ سکتا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور میری ماں اپنی شادی شدہ زندگی میں بے حد مصروف ہو گئی۔ ان کے اپنے بھی بچے ہو چکے تھے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی جب ہمارے گھر آتی تو انہی کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ جبکہ میں انہیں اپنے بچوں کے ساتھ خوش اور مطمئن دیکھتی تو میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی تھی کہ میں بھی تو ان کی اولاد ہوں، تو وہ اب مجھے کیوں بھول چکی ہیں؟ لیکن جاتے ہوئے وہ میرے کمرے میں آتی اور کچھ رقم میرے ہاتھ پر رکھ کر چلی جاتی۔ میں نے ایک دفعہ اپنی ماں سے سوال کیا کہ آپ کے اوپر صرف مجھے پیسے دینا ہی فرض ہے، اس کے علاوہ میری کوئی بھی ذمہ داری آپ پر نہیں؟ وہ کہتی میں نے اپنے شوہر سے تمہیں اپنے گھر لے جانے کے بارے میں بات کی تھی، لیکن وہ نہیں مانا۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے پہلے شوہر کی اولاد کو اس گھر میں لے کر آؤں، اس لیے میں مجبور ہوں، تم میری مجبوری سمجھو۔ میں اپنی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں نے اپنی تمام توجہ اپنی تعلیم کی طرف کر دی۔ میں کالج سے ہو کر یونیورسٹی میں چلی گئی۔ یونیورسٹی کا ماحول میرے لیے ایک بہت ہی نیا ماحول تھا، کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی بھی اس ماحول میں نہیں آئی تھی۔ یونیورسٹی میں میری کلاس میں ایک لڑکا تھا جو اکثر میری طرف دیکھتا، لیکن کبھی اس نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب بھی وہ میری طرف دیکھتا تو میں اس جگہ سے ہٹ جاتی۔ ایک دن میں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کی حوصلہ افزائی نہ کی اور میں نے کہا کہ میں کبھی لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ اسی طرح اس نے مزید بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اس لڑکے کا رویہ اچھا لگا کہ اس نے دوسرے لڑکوں کی طرح بدتمیزی نہیں کی یا اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کی۔ وقت گزرتا رہا، میرے ماموں کی بیٹی بھی میرے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر نہیں آتی تھی۔ میں خود ہی رکشے پر سوار ہو کر یونیورسٹی آتی، کیونکہ اب میں نے حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی سے واپس آتے وقت کافی تیز بارش ہو رہی تھی اور مجھے کوئی رکشہ یا وین نہیں مل رہی تھی، اور میں اپنی یونیورسٹی کے گیٹ پر پریشان کھڑی تھی کہ وہی لڑکا جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا، اس کا نام نعیم تھا، وہ میری طرف بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ آئیں آپ میرے ساتھ، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن میں اس کے ساتھ جاتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ، مجھے رکشہ مل جائے گا، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ اس نے کہا موسم دیکھیں، مزید موسم بھی خراب ہو سکتا ہے، آپ میرے ساتھ آئیں۔ مجھے اس کی بات مناسب لگی۔ میں اس کے ساتھ اس کی کار میں سوار ہو گئی اور اس نے مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھا۔ میں نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا۔ سارے راستے میں خاموش رہی۔ اس نے مجھ سے میرے باپ کا نام پوچھا تو میں نے کہا کہ میں اپنے ماموں کے گھر رہتی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، لیکن میں اپنے باپ کے بارے میں بتاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میرے باپ بیرون ملک ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ جھوٹ میں نے کیوں بولا، لیکن میں اپنی ماں اور باپ کی طلاق کے بارے میں بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی تھی۔ اس طرح نہ اس لڑکے نے کوئی اور بات کی اور نہ ہی میں نے مزید کوئی بات کی۔ اس نے مجھے گھر کے گیٹ پر اتارا تو گھر کے گیٹ پر میری ممانی کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بہت غور سے دیکھا تو میں اپنے دل میں خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اب گھر میں ضرور کوئی جھگڑا ہونا تھا۔ میں فوراً گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میری ممانی بھی میرے پیچھے ہی آئی۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگیں کہ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ موسم خراب ہو گیا تھا اور یہ ہماری کلاس میں پڑھتا ہے، اس نے مجھے گھر چھوڑا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ لیکن میری ممانی نے بات کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جن بچوں کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا وہ ایسا ہی کرتی ہیں۔ گھر کے تمام افراد یہ شور سنتے ہوئے باہر آ گئے۔ میں نے سب کو اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن میری ممانی بات کو غلط رنگ ہی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی نانی کو بھی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف اس لڑکے نے میری مدد کی ہے۔ میری نانی نے کہا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور رونے لگی۔ کاش میرا بھی کوئی گھر ہوتا اور میں اس طرح کے الزامات سے بچ جاتی۔ میرے ماموں نے بھی اپنی بیوی کی بات پر یقین نہ کیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ تم اس بات کی پریشانی نہ لو، مجھے تم پر یقین ہے۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو وہ لڑکا میرے پاس آیا، لیکن میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کو ابھی تک مجھ پر یقین نہیں ہوا۔
मैं दूसरे लड़कों की तरह नहीं हूँ, आप मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं भी दोस्तों की तरसी हुई थी, ना घर से कभी प्यार मिला। मैं उसकी बातों में आ गई और उस लड़के की हमदर्दाना बातें मुझे अच्छी लगने लगी। हम अक्सर क्लास में बैठे पढ़ाई के हवाले से कोई ना कोई बात डिस्कस करते, लेकिन इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठकर भी बातें करने लगे। मेरे मामू की बेटी ने ये बात अपनी माँ को बताई और मुमानी ने इस बात का जिक्र मामू और मेरी नानी से भी किया। तो एक दिन मेरे मामू ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे कि अगर तुम इस लड़के को पसंद करती हो तो हम तुम्हारी उससे शादी कर देते हैं। मैंने जब उनकी बात सुनी तो मैं परेशान हो गई कि अभी तक मैंने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा था। मैंने अपना सर झुका लिया। मैंने कहा कि हमारी ये बात सिर्फ दोस्ती तक ही है, उसके बारे में मैंने अभी तक नहीं सोचा। लेकिन मेरी नानी ने मुझे समझाया कि अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उस लड़के से कहो कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर आए, क्योंकि हम किसी लड़के और लड़की की दोस्ती की इजाज़त नहीं दे सकते। मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं खुद से रिश्ता लाने की बात कैसे कर सकती हूँ। मैं उससे मज़ीद बातचीत करना बंद कर दूंगी। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी में मुझे मिला और मैंने उससे बात ना की और अलहदा होकर बैठ गई। तो उसे मेरा रवैया अजीब सा लगा। उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे कहा कि मेरे घर वाले तुम्हारी और मेरी दोस्ती को पसंद नहीं करते। उसने कहा कि मैं तुमसे इसी मौजू पर बात करना चाहता था। मैंने अपने घर में बात की है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं हैरान हुई। फिर मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं इसे अपने बारे में सच बताऊंगी ताकि वो मेरे बारे में सब सच जान ले। इसके बाद ही कोई फैसला करे। मैंने उसे बताया कि मेरा बाप बैरूने मुल्क में नहीं होता, बल्कि मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दे दी है और मेरी माँ दूसरी शादी करके अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशहाली से गुजार रही है। मैं अपने मामू की तरफ रहती हूँ। जब उसने मेरी बात सुनी तो एकदम से खामोश हो गया। फिर कहने लगा कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तुमने अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करने से पहले अपने बारे में सारा सच बताया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। इस तरह एक हफ्ते के अंदर अंदर उसके वालिदैन हमारे घर आए और उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा। मेरी मुमानी तो इतना अच्छा रिश्ता आने पर हसद का शिकार हो गई। लड़के वालों ने कुछ रकम मेरे हाथ पर रखी और मेरा मुंह मीठा करवा के रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन लड़के की माँ का मूड मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो खामोश ही बैठी थी। ऐसा साफ लग रहा था कि उनका बेटा उन्हें मजबूर करके यहाँ लेकर आया है। मेरी नानी ने रिश्ते से पहले जब मेरी माँ से बात की तो मेरी माँ ने हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि जब नायला आपके पास ही रहती है और मैंने उसकी जिम्मेदारियां आपको सौंपी हैं, तो आपको जो बेहतर लगे आप उसके बारे में फैसला करें। और इस तरह मेरी माँ की तरफ से भी कोई एतराज़ ना हुआ। शादी मेरी तालीम मुकम्मल होने के बाद तय पाई। अब मेरी मुमानी के तानों में मज़ीद इजाफा हो चुका था। वो कहती कि जैसे माँ ने अपनी पसंद से शादी की, वैसी ही बेटी ने रीत कायम की है, लेकिन सोच समझ कर। कहीं तुम अपनी माँ की तरह ही तलाक लेकर घर ना आ जाना। मुझे अपनी मुमानी की बातों से बहुत दुख हुआ कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, लेकिन मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी क्योंकि मैं उन्हें जवाब नहीं दे सकती थी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मेरी और नईम की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हो जाती। हम काफ़ी हद तक एक दूसरे को जान चुके थे, लेकिन रिश्ता पक्का होने के बाद उसकी माँ कभी भी हमारे घर ना आई। जब भी मैं उससे उसकी माँ के रवैये के बारे में बात करती तो वो कहता कि उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, तुम इस बारे में ना परेशान हो। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती। मुमानी ने घर में ये शोर डाला कि लड़की और लड़के का बगैर निकाह के मिलना अच्छी बात नहीं है, इसलिए जल्दी जितनी हो सके नायला का निकाह करके रुखसती कर दी जाए। मेरी मामू और नानी को भी ये बात अच्छी लगी। इस तरह उन्होंने लड़के वालों से कहा कि अब वो शादी की तैयारी करें, क्योंकि मेरे जहेज की तैयारी के लिए कोई मसला नहीं था। मेरी माँ ने इसके लिए अच्छी खासी रकम मेरी नानी को दी हुई थी। मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। मैंने अपनी माँ से फ़ोन पर कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम मौका है, आप मेरे साथ मेरी तैयारी में मदद करें। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि मैं अपने घर में बहुत मसरूफ़ हूँ और मैं तैयारी में तुम्हारी मदद नहीं करवा सकती। तुम अपनी नानी और मुमानी के साथ जाकर तैयारी करो। मुझे अपनी माँ का ये रवैया बहुत बुरा लगा और उस दिन मैं अपनी माँ से खुलकर बोली। मैंने कहा कि आपने बचपन से ही सिर्फ अपने बारे में सोचा है। अगर आप मेरे बारे में सोचती और दूसरी शादी का फैसला ना करती। आपने मुझ पर तवज्जो दी और ना मुझे माँ का प्यार दिया। सारी जिंदगी मैं इधर अपने बाप के ताने सुनती रही। मैंने उनसे कहा कि आपको मेरी शादी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मेरी माँ ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई और मैंने सोचा कि शादी के बाद मैं कभी भी इस घर की तरफ रुख नहीं करूँगी। इस घर से मुझे इतनी तकलीफ़ और ताने सुनने पड़े क्योंकि इस घर से मेरी कोई भी अच्छी याद वाबस्ता नहीं थी। लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मेरी ज़िंदगी कैसा मोड़ लेकर आने वाली है। नानी ने मुमानी से कहा कि तुम नाइला की शादी की तैयारी में उसकी मदद करवाओ, लेकिन मेरी मुमानी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो मेरा इतनी अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाने पर गुस्से में थी। मेरी नानी ने और मेरी दोस्त ने मिलकर शादी की तैयारी में मेरी मदद की। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरे दिल में अजीब से ख्याल उठ रहे थे और मुझे इस बात की भी परेशानी थी कि न जाने मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे, कहीं वो तो मुझे इस बात पर ताने नहीं देंगे। इसलिए इस बात का जिक्र मैंने अपने होने वाले शौहर से किया तो उसने मुझे मुतमईन किया कि तुम उन बातों की टेंशन ना लो, तुम्हारे शौहर को तो इन बातों का इल्म है ना, बाकी लोगों की तुम फिक्र ना करो। इस तरह मुझे अपने मंगेतर के समझाने से कुछ सुकून मिला और मैंने अपनी तमाम तवज्जो शादी की तैयारियों की तरफ कर दी। शादी मेरे पेपर्स के कुछ दिनों के बाद होनी थी। मैं शादी की तैयारी के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी मसरूफ़ हो गई। मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे। जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था, मैं घर वापस आई तो घर में मेरी माँ मौजूद थी। मैं उनकी तरफ देखे बगैर अपने कमरे में आ गई। मेरी माँ कुछ देर के बाद कमरे में दाखिल हुई और मेरे सर पर हाथ रखा। मैं उनसे बात नहीं करना चाह रही थी। उन्होंने मुझे अपने गले लगाया और कहा कि तुम मुझसे बदज़न हो चुकी हो, लेकिन जब तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दी थी तो मेरे भाई और माँ मुझसे नाराज़ थे और वो अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी करना चाह रहे थे। तो मैं एक दफ़ा तो उनकी बात टाल चुकी थी, दूसरी दफ़ा नहीं टाल सकती थी। मैंने उनसे इसी वादे पर शादी की थी कि मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन मुझे इस बात का नहीं इल्म था कि मेरा दूसरा शौहर तुम्हें नहीं रखेगा। इसलिए मैं मजबूर थी, लेकिन मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी से कभी भी नज़रें नहीं चुराईं। मेरी दुआ है कि तुम अपनी आने वाली ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। मैं भी अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई और मैंने कहा कि मैंने इस घर में कभी भी पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजारी। मेरी माँ ने कहा कि मैं इधर ही रहूंगी जिन दिनों में तुम्हारी शादी है। मुझे अपनी माँ के यहाँ रहने से कुछ हौसला मिला कि वो इस ख़ास मौके पर मेरे पास ही होंगी। मेरी एक ही सहेली थी, वो मेरे पास आई और मेरी शादी की तमाम शॉपिंग देखकर खूब तारीफ़ें कर रही थी। उसने मेरे सर पर भारी काम वाला दुपट्टा उड़ाकर मुझे आईने के सामने खड़ा कर दिया और सुर्ख रंग की लिपस्टिक मेरे होंठों पर लगाने लगी। मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि आज तक मैं कभी इतना तैयार नहीं हुई थी, ना ही इतने भारी कपड़े पहने थे। मेरी सहेली मेरी तारीफ करने लगी कि तुम अभी इतनी खूबसूरत लग रही हो, जब तुम दुल्हनों के लिबास और मेकअप में तैयार होगी तो कितनी खूबसूरत लगोगी। इस तरह मेरी शादी का दिन भी करीब आ गया। मेहंदी की रस्म सादगी से की गई क्योंकि मेरी मुमानी की फैमिली में कोई भी इस रिश्ते से खुश नहीं था। और बारात का दिन भी आ गया। मुझे मेरी माँ ने नाश्ते के बाद ड्राइवर के साथ पार्लर भिजवा दिया। मैं अकेली जाते हुए घबरा रही थी, लेकिन कोई भी मेरे साथ ऐसा नहीं था जो मेरे साथ जा सके। मेरी माँ ने मुझे हौसला देते हुए कहा कि 2-3 घंटों के बाद मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगी। पार्लर वाली ने जब मुझे तैयार किया तो मैं खुद को आईने में देखकर पहचान ना सकी क्योंकि मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी और मुझे अपनी सहेली की बात याद आ रही थी कि उसने जो कुछ कहा था वो ठीक ही था। तैयार होने के काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करती रही क्योंकि मुझे मेरी माँ ने कहा था कि वो मुझे लेने आएंगी, लेकिन 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद वो ना आई। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मैंने पार्लर के फ़ोन से ही अपने घर फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। मुझे बेहद परेशानी हो रही थी और मेरा दिल बेहद डर रहा था। मैंने कई बार फ़ोन किया लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए खुद को हालात के धारे पर छोड़ते हुए मैं इंतज़ार करने लगी। 3 घंटों के बाद ड्राइवर आया और उसके चेहरे पर भी परेशानी दिखाई दे रही थी। मैंने उससे देर से आने की वजह पूछी और पूछा कि मेरी माँ क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि आप घर चलें, आपको जाकर मालूम हो जाएगा। मैंने कहा कि हमने तो सीधा होटल में जाना है, घर में क्यों जाना है? उन्होंने कहा कि मुझे घर पर ही लाने का हुक्म दिया गया है। मैं उसके साथ घर आई तो घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं परेशानी से लाउंज में आई तो सब लोग वहाँ बैठे हुए थे और मेरे ससुराल वाले, मेरी नंदें और मेरा मंगेतर भी वहीं बैठा था। मैं हैरान हो रही थी कि इस वक्त तो सबको होटल में होना चाहिए था, तो ये इधर क्या कर रहे हैं? मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में आ गई तो कुछ देर के बाद बाहर से बातों की आवाज़ें आने लगीं।
میں کمرے سے نکل کر ایک طرف ہو کر باتیں سننے لگی اور جس بات کا مجھے علم ہوا اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میری ساس فوت ہو چکی تھی اور میری نندیں میری ماں، میری نانی اور ماموں سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی منحوس ہے، جو ہمارے بھائی کی شادی کے موقع پر ہماری ماں فوت ہو چکی ہیں۔ ہم آپ کی بیٹی سے اپنے بھائی کا رشتہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ میرے ماموں اور میری ماں نے ان کی بہت منت سماجت کی کہ آپ ایسی توہم پرست باتیں نہ کریں، اس میں کسی کے منحوس ہونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ لیکن انہوں نے بات نہ مانی اور وہ رشتے کو توڑ کر چلے گئے۔ میں اپنے منگیتر نعیم کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میری ممانی نے میری ماں کو اور مجھے بھی تانے دیے کہ واقعی تمہاری بیٹی منحوس ہے، جس کے پیدا ہوتے ہی تم دونوں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور تم دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ یہ باتیں جو میں نے اپنی ممانی کے منہ سے سنی، میرا دماغ ایک دم سے پھٹنا شروع ہو گیا، کیونکہ عین شادی کے موقع پر میری ساس کا فوت ہو جانا اور سسرال والوں کا مجھے منحوس ہونے کا طعنہ دینا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا اور الماری کی دراز میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی، لیکن مجھے اپنی دروازے کے باہر میری ماں کی آواز آنے لگی۔ وہ دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹا رہی تھی اور مجھے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی، لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں اور لوگوں کے طعنوں اور باتوں سے بچ جاؤں۔ ابھی میں اسی چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ ایک دم سے کھلا اور میرے ماموں اور ماں کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے ماموں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا کیونکہ میرے ہاتھوں میں نیند کی گولیاں تھیں جو میں اپنے منہ میں ڈالنے لگی تھی، لیکن میرے ماموں نے ہاتھ سے انہیں گرا دیا اور کہنے لگے کہ بے وقوف ہو جو خودکشی کا سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ نے ممانی کے منہ سے باتیں سنی ہیں اور میں سب لوگوں کی باتوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میرے سسرال والوں نے مجھے منحوس ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ میرے ماموں نے کہا کہ تمہیں خودکشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آدھے گھنٹے کے اندر تمہارا دلہا تمہارے سامنے ہوگا۔ تو میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ میری ممانی نے کہا کہ تمہارا نکاح آج ہی ہوگا۔ میری ماں میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ماں نے کہا تمہارا نکاح آج ہی کسی اور سے ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی تم سے نکاح نہیں کرے گا اور ساری زندگی یہ داغ تمہارے ماتھے پر ہی رہے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے ماموں کے ساتھ مولوی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے نکاح پڑھانا شروع کیا، لیکن جس کا نام وہ لے رہا تھا اس کو میں نہیں جانتی تھی۔ جب میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تو وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس طرح میری ماں نے مجھے کمرے میں رہنے کو کہا۔ کچھ دیر کے بعد ماں کمرے میں آئیں اور میرے اوپر چادر اڑھا دی اور کہنے لگیں کہ تم اب سسرال جاؤ۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرا سسرال ہے کون سا۔ انہوں نے مجھے لا کر کار میں بٹھا دیا۔ کار میں صرف 2 ہی مرد تھے جو دونوں ہی آگے بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے میں اکیلی تھی۔ کار کچھ سفر کے بعد ایک گھر کے سامنے رکی۔ دیکھنے میں ان کا گھر ایک عام سا گھر لگ رہا تھا۔ مجھے ہمارے ڈرائیور کی آواز آئی۔ اس نے کہا آپ کار سے اتریں۔ اس نے مجھے گھر کے اندر داخل ہونے کا کہا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ ہمارا ڈرائیور ادھر کیا کر رہا ہے۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بیٹھنے کو کہا۔ میں اس کمرے میں بیٹھ گئی اور آنے والے وقت کا سوچنے لگی کہ پتہ نہیں میرے ماموں نے میرا نکاح کس سے کر دیا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں آنے والے وقت کا سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ اس نے میرا نام پکارا اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ میرا شوہر میرے ماموں کے ڈرائیور کا بیٹا تھا جو ہمارے گھر میں 1-2 دفعہ ہی آیا تھا، لیکن اس کا باپ ماموں کے گھر ڈرائیور کا کام کرتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری قسمت میں ایک ڈرائیور کا بیٹا ہی لکھا گیا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے قریب نہیں آؤں گا، اس لیے آپ پرسکون رہیں۔ میں اس کی بات سن کر کچھ مطمئن ہوئی، کیونکہ وہ لب و لہجے سے پڑھا لکھا شخص معلوم ہو رہا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ آپ اس بات پر حیران ہو رہی ہوں کہ میں ڈرائیور کا بیٹا ہو کر آپ سے نکاح کیسے کر لیا۔ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ آپ کا نکاح کے موقع پر رشتہ ٹھکرا دیا گیا ہے اور آپ کے گھر والے آپ کو اس بات پر طعنے دے رہے تھے، تو میرے باپ نے سوچا کہ وہ میرا رشتہ آپ سے کر دیں گے، کیونکہ وہ آپ پر ہوئے ظلم کو دیکھتے تھے اور پریشان ہوتے تھے۔ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، میں نے MBA کیا ہوا ہے اور ایک اچھی کمپنی میں جاب کر رہا ہوں۔ میں نے باپ کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ آپ یہ ڈرائیوری کا کام چھوڑ دیں، لیکن میرے باپ نے کہا کہ میں کافی عرصے سے اس گھر میں کام کر رہا ہوں اور اس گھر کے میرے اوپر بہت سے احسانات ہیں، اسی لیے انہوں نے ابھی تک نوکری نہیں چھوڑی۔
آپ اس بات سے مطمئن رہیں، میں آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا۔ جب میں نے اپنے شوہر کی باتوں سے اپنے لیے احترام اور عزت سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری عزت کا بھرم رکھ لیا۔ مجھے اپنا شوہر اپنے سابقہ منگیتر سے کئی درجے بہتر لگا اور میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے مجھے اتنا اچھا ساتھی دیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔